السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ گھومتی چائے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ گھومتی چائے نیازی کو بھگائے، نواز شریف کو لائے، مزہ بھی آئے۔ تو اگلا کیا ہے؟ گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ یہ نعرہ تو اب آپ نے بھولنا ہی نہیں نا سر جی، یہ تو آپ نے بھولنا ہی نا جی۔ ادھر سے ہی گھومتی چائے دیکھ لیں، وہ خود ہی گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اب میں کمرے میں لیٹ کے تو آپ سے بات کر تو یہ آج ہفتہ ہے، ہم گپ شپ لگائیں گے۔ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 030047255752 پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ لیتے ہیں سپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آگے یہ ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اسد کیسر پھنس گیا ہے، برا پھنسا ہے۔ کیسے پھنسا ہے آئیں ذرا دیکھیں جی۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ 11 دسمبر اور شام کا جناب یہ رات کے تقریباً 11 بجے، اور آج ہم گپ شپ لگائیں گے، جاگیں گے۔ سیٹرڈے نائٹ ہے، ہفتے کی رات ہے، صبح چھٹی ہے ہائی کورٹ سے، تو کوئی کیس نہیں، کوئی کرمنل کیس نہیں، کوئی 302 کا نہیں، کوئی گروپ انشورنس نہیں، کوئی کیس نہیں ہے، صبح چھٹی ہے۔ دوستو، جو پی ٹی آئی ہے نا، آپ یقین کریں لا قانونیت، غیر قانونیت، اللیگل، ہر قسم کے کام کر رہی ہے۔ عمران خان کو الیکشن کمیشن میں منع کیا کہ پشاور نہ جاؤ، کہتا نہیں میں تو جانا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اصل ٹاپک پہ آتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کو نوٹس کیا، انہوں نے کہا جی میں تو آگ لگا دیاں گا۔ اچھا، اسی طرح ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں نا امیر کے لیے اور قانون غریب کے لیے، یہ اس نے قانون ہی ختم کر دیا امیر کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا امیر کے لیے ذرا نرم قانون، اور غریب کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم قانون، ٹھیک ہے؟ آج سلام کرو، سب کو سلام کرو، یہ میری بیٹی کا سلام قبول کرے جی۔ سلام کرو قانونی ٹی وی کے دوستوں کو سلام۔ السلام علیکم قانونی ٹی وی، میں ہانیہ ہوں، یہ میرا نانا ابو ہے۔ اور آپ ساری باتیں میری مانتی ہیں نا؟ میں اس کی سارے باتیں مانتی ہوں۔ اور مما پپا کی؟ میں مما پپا کی نا کاجو بھی کھاتی ہوں اور میں حلوہ بھی کھاتی ہوں، میں پوری بات مانتی ہے نا؟ مانتی ہوں۔ اوکے، کہیں خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ چلو جاؤ، اب میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ اچھا جی، میں یہ بات کر رہا تھا، میری جو ہے وہ نواسی آ گئی ہے، میں اس کا نانا ہوں نا، نانا۔ اچھا جی، تو میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ہر غیر قانونی کام کرنا ہوتا ہے، اور عمران خان کہتا ہے امیر کے لیے پہلے اور قانون تھا، غریب کے لیے اور تھا، تو اس نے امیر کے لیے قانون ہی ختم کر دیا ہے، اور کوئی قانون دی گل میں مننی نہیں، نہ الیکشن کمیشن کی مانتے ہیں نہ کچھ مانتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دن رات خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کوئی مسئلہ ہو، فارن فنڈنگ والا جمعرات کو کیس آنا تھا، ہم نے سب نے آپ کو الرٹ کیا، میں نے بھی، قانونی ٹی وی نے بھی، اور دوستوں نے بھی۔ کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہو، اس کو زمین کھا گئی ہے، آسمان کھا گیا، وہ ممبر ہی نہیں پورے ہونے دے رہے۔ ایک بلوچستان کا سنا ممبر نہیں پیش ہو سکا، کوئی کہہ رہے ہیں جی کوئی گھپلے نظر آئے ہیں، لیکن وہ چپ ہو گئے ہیں بالکل۔ یعنی کہ ان کی عجیب غنڈہ گردی ہے۔ پھر عدالتوں کے اوپر انہوں نے دباؤ ڈالے ہوئے ہر قسم کے، تو عجیب بات ہے۔ اب پھر جناب الیکشن کمیشن ہم تجھے سلام کرتے ہیں، لیکن تو جب ایک جو ہے نا وہ ایک دفعہ سامنے آ کے پھر تو غائب ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں تیرے اوپر بڑا غصہ آتا ہے۔ فارن فنڈنگ والا کیس 7 سال سے آپ کے پاس ہے، لیکن آپ ایسے تھوڑی سی بات کر کے پھر پیچھے ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حالات ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا ہے، جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں، جو جانبدار سپیکر ہے، جو ناانصاف سپیکر ہے،
جو ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرفداری کرتے ہیں وہ رنگے ہاتھوں پھڑے گئے ہیں، رنگے ہاتھوں پھڑے گئے نے، اور ان کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، ویڈیو لیک۔ آج کل زمانہ ہے آڈیو ویڈیو لیک ہونے کا۔ تو ویڈیو کیا لیک ہوئی ہے جناب؟ الیکشن کمیشن نے تو عمران کو منع کیا نا کہ آپ پشاور نہ جائیں اور وہاں جلسہ نہ کریں اور کوئی سہولت کارڈ اور صحت کارڈ وغیرہ تقسیم نہ کریں، لیکن اس نے کی ہے، اس نے پرواہ ہی نہیں کی عمران خان نے۔ انہوں نے کہا جی میں ان کی باتیں مان جاؤں تو جتنے آج تک حکمران آئے ہیں سب سے بڑا ڈکٹیٹر، قانون کو نہ ماننے والا، اور میں آپ کو دوسری باتیں کہوں گا نا تو وہ آپ کو چڑ آئے گی، اور نام مدینہ کی ریاست، کام الٹے ہیں سارے، نام مدینہ کی ریاست، نام جناب تقریر میں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کہ فاطمہ بھی ہوتی تو یہ ہو جاتا، اور کوئی دریا کے کنارے کوئی بلا کتا بھی بھوکا مرے گا تو جناب میں اسے پوچھا جائے گا، لیکن اس کے بالکل الٹ اس نے قسم کھائی عمران نے کہ میں نے جو کام کہنا ہے نا وہ کرنا نہیں، اور جو میں نے کرنا ہے وہ کہنا نہیں۔ یہ اس کی صورتحال ہے۔ اسد کیسر صاحب کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے، اور وہ ویڈیو آڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ جب وائرل ہوئی ہے تو آج الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ اب یقین کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کیس ہے جس سے وہ بالکل جو ہے نا اس کی سیٹس ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کے کیس تھے، فواد چودھری کی سیٹ ختم ہو سکتی تھی، اعظم سواتی کی ختم ہو سکتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نوٹس دیتا ہے، پھر پتہ نہیں اس کے پیچھے دباؤ آ جاتا ہے۔ دباؤ ہی آتا ہے، کس کا دباؤ آتا ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یار۔ بندہ کہتا ہے سر پیٹ لو یار، کوئی قانونی ادھر نہیں ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے اس کو نوٹس جاری کیا ہے کہ پرسوں 15 تک مجھے جواب دو اور میرے پاس حاضر ہو، اور بتایا جائے کہ آپ نے لوگوں کو الیکشن کی لالچ میں، آپ کو پتہ ہے نا 19 کو وہاں الیکشن ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور اس کے لوکل بلدیاتی الیکشن کے۔ اس نے کہا ہے اسد کیسر نے کہ جناب تم یہ پی ٹی آئی کو ووٹ وغیرہ دو، تمہیں بڑے بڑے فنڈ ملیں گے، ملٹی ملین فنڈ تمہیں ملیں گے۔ فنڈ کیا یعنی تمہارے جیب میں ڈالیں گے، ان کے باپ کا مال ہے پاکستان کو، یہ ایسے کھا رہے ہیں، ایسے یہ کھا رہے ہیں پاکستان کو۔ آج جو عمران خان نے میاں والی میں تقریر کی ہے، ایک چھوٹی سی سڑک کے اوپر 3 ارب 70 کروڑ کتنا بتا رہے ہیں کہ لگا ہے جی، ایک چھوٹی سی سڑک کے۔ مجھے بتائیں یہاں لاہور سے میاں والی تک سڑک بنائے تو 3 ارب نہیں لگیں گے، لاہور سے میاں والی تک۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنایا جو میاں والی سے سرگودا جاتا ہے نا، اس کا ایک ٹکڑا، اس کے اوپر 3.5 ارب سے بھی زیادہ 3 ارب 70 کروڑ بتا رہے ہیں، وہ لگا ہے۔ ان کے اپنے کھاتے ہیں سر جی، میں اب قسم تو نہیں کہتا، لیکن یہ چاروں ہاتھوں سے پاکستان کو نوچ رہے ہیں۔ اتنے ٹیکس لگا دیں، اتنے مہنگائی لگا دیے، پیسے پورے ہی نہیں ہو رہے، آئی ایم ایف کی قسط ہی ان سے نہیں پوری ہو رہی۔ اچھا تو بات میں کہہ رہا ہوں جی، الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کر لیا ہے، انہوں نے کہا جی حاضر ہوں، اور یہ آپ کی آڈیو ویڈیو ہے۔ اور ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے الیکشن کمیشن نے پیمرا کو کہا ہے کہ اس کی فرنزک رپورٹ ہمیں بنا کے دیں کہ یہ آڈیو ویڈیو جو ہے، یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں ہے۔ پیمرا کو بھی حکم دے دیا کہ 2 دنوں میں رپورٹ دو، 2 دنوں میں، اور 15 تاریخ تک انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر دلیرانہ فیصلہ کریں تو 15 تاریخ کو یہ جو اسد کیسر ہے، جانبدار، بالکل پی ٹی آئی کا خاص چمچہ، یہ جو ہے نا جا سکتا ہے، لیکن جناب پھر اوپر سے کوئی نہ کوئی دباؤ آ جاتے ہیں۔ فارن فنڈنگ والا کیس، بلکہ ہم شرمندہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب عمران خان کا جمعرات کو آخری دن بھی ہو سکتا ہے، آخری دن، لیکن کیا ہوا کہ جناب وہ کوئی ابھی تک خاموشی ہے۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ گیا کدھر ہے یار، اس کی کوئی تاریخ پڑی ہے یا میٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، کوئی ممبر آیا ہے نہیں آیا، افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب کچھ کہتے ہیں جی 22 کروڑ کا گھپلہ نکل آیا ہے، کچھ کیا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی بلوچستان سے ممبر نہیں آیا۔ تو یعنی کہ یہ حالات ہیں۔ اب ان حالات میں ہم کدھر جائیں؟ ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں نا موسم کے بادل آئے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب، ہم قانونی ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کل بارش ہوئے گی،
لیکن وہ بادل ہی اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ہوا ان کو اڑا کے لے جاتی ہے، افغانستان لے جاتی ہے اور ازبکستان لے جاتی ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں جی قانونی ٹی وی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فلانے کا ٹی وی جھوٹ بول رہا ہے، فلانا جھوٹ بول رہا ہے، صحافی جھوٹ بول رہا ہے، وکیل جھوٹ بول رہا ہے. یہ نہیں ہوتا، وہ پھر کوئی سازش ہو جاتی ہے. سازش. فارن فنڈنگ والا کیس بالکل کنفرم تھا. ہم نے کہا کوئی ہاں نہ کچھ بھی کرے گا، اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے تو پی ٹی آئی بھی ختم، عمران خان بھی ختم، وزارت عظمیٰ بھی ختم. لیکن وہ ادھر خاموشی چھا گئی ہے بالکل. اب یہ اسد کیسر کا جو کیس ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. ویڈیو پکڑی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ فنڈ کا لالچ دے رہے ہیں، ملٹی ملین فنڈ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم دیں گے، اور انہوں نے ووٹوں کی لالچ میں، اس لیے الیکشن کمیشن نے ان کو طلب بھی کر لیا ہے، پیمرا سے بھی رپورٹ منگوا لی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. لیکن پیمرا میں بھی وہی بیٹھے ہیں عمران خان کے جنہوں نے نواز شریف کی تقریر پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. پیمرا میں بھی وہی بیٹھے ہیں. سب حکومت نے سازش کا جال بنا ہوا ہے، اس جال میں سب کو اس نے پھنسایا ہوا ہے. اب اللہ رحم کرے جی پاکستان پہ. ٹھیک ہے جی.